بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائی، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اس راہ حق میں چلنے والے اور راہ حق کے متلاشی اہل دل سب لوگوں کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، علم و معلوم کے بارے میں پتہ کریں گے، اور علم کی انتہا کا کیا نام ہے، اور یقین، علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین، مختلف قسم کی مثالیں دے کر ہم مذہب کو، عقیدوں کو اور اس راہ پہ چلنے والوں کے لیے بہت ہی باریک مثالوں سے، اچھی مثالوں سے ہم اس کا بیان کریں گے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مذہب کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ حضرات کی توجہ صرف ایک نقطہ پر مرکوز کرانا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ اتفاق ہے۔ ہمارا مذہب ہے کسی بھی شخص کے یقین کی تخلیص کے ارتفاعی مقام کا نام عقیدہ یا مذہب ہے، جو وہ شخص اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے بارے میں رکھتا ہے۔ اس کائنات میں ہر فرد کسی نہ کسی مذہب کا پیروکار ضرور ہے۔ جس مذہب پر جو فرد قائم ہے، اس مذہب کے بارے اس کے طرز فکر اس کی عقل کے مطابق علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک ہوتی ہے۔ یہ صرف اس فرد کی عقل کی استعداد پر منحصر ہوتا ہے کہ جتنی اس کی عقل ہوتی ہے، کہ اس کے اندر سوچ کی کتنی وسعت ہے، اور وہی سوچ کی وسعت اس کا معلوم کہلاتی ہے۔ اب جو کچھ اسے معلوم ہوگا وہی اس کا علم ہے، بس علم معلوم کے تابع ہے۔ یہ تو ہم سب کو علم ہے کہ آمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی تمام شریعتیں، تمام نبی، انبیاء کرام کی تمام شریعتیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر کسی ملک کا بادشاہ اپنے ملک میں پہلی کرنسی اگر منسوخ کر دے تو نئی کرنسی نافذ کر دیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جو پہلی کرنسی ہے وہ بیکار ہو گئی ہے۔ تو اب بالکل اسی طرح پہلی کرنسیاں منسوخ ہو چکی ہیں، جیسے پہلے شریعتیں ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اگر کسی عقل کے ولی نے سابقہ کرنسی کو ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کی عقل کی استعداد بہت کم ہے، اور عقل میں استعداد غور و فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کے زمین، جو بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں پانی لگایا جائے تو اس کے اندر جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیا جائے اور کوئی خاص بیج بویا جائے تو فصل پیدا ہوتی ہے۔ بس عقل میں غور و فکر اس کا پانی ہے، اور یقین اس کا بیج ہے، اور ما سوا اللہ سے پرہیز جڑی بوٹیوں کا تلف کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اپنے خیال سے نکال دینا جڑیوں بوٹیوں کو تلف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فصل حاصل ہوگی وہی علم و معلوم ہے، اور اسی علم کی انتہا کا نام ادراک و عرفان ہے۔ پس اسی کے محاصل کا نام مذہب ہے۔ جو چیز ادراک و عرفان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اسی ہم مذہب کہتے ہیں۔ لغات میں مذہب کا مطلب دیکھیں تو لغات میں اس کا معنی راستہ، جگہ چلنے کی، آئین، مجازن دین، اور لغات میں ہی مذہب کے دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے سونا چڑھایا ہوا، ملمہ کیا ہوا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عربی میں لفظ ذہب کے معنی ہے سونا ہے۔
اب دیکھتے ہیں ذہب اور مذہب میں فرق کیا ہے. جو لفظ مذہب ہے یہ میم، زے، ہے اور بے سے ہے، اور لفظ ذہب زے، ہے، بے. اب ہم دیکھیں کہ مذہب میں میم زیادہ ہے. مثال ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، جس طرح کہ ایک لفظ ہے حمد اور ایک ہے محمد. حمد کے ساتھ میم لگ کر اس میں محمد ہوا. حمد کا معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے تعریف، اور محمد کا معنی تعریف کیا گیا، یعنی جس کی تعریف کی جائے. تو اس حمد کا مسمہ اس میں محمد ہوا، یعنی کہ اسم جو ہے وہ محمد ہے، اور جو جس کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں، اور وہی اصل ہوا احمد کا. بس اسی طرح ذہب کا اصل مذہب ہوا. ایک سونا ہے اور ایک زیور ہے. جس طرح کے زیور میں سونا باطن ہوتا ہے، اسی طرح ذہب ظاہری سونا ہے اور مذہب باطنی سونا ہے. لہذا باطن کو ظاہر پر فضیلت ہے، جس طرح کے روح باطن ہے اور اسے ظاہری جسم پر فضیلت ہے. وہ کیسے ہے بلا؟ کہ جسم کے تمام عمل اور فعل روح سے ہیں. اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے اور اسے لاش ہے، یعنی لاش کہتے ہیں. بس باطن کو ظاہر پر فضیلت ہے، اسی طرح مذہب کو ظاہر پر فضیلت ہے، کیونکہ ایک ظاہری سونا ہے اور دوسرا باطنی سونا ہے. آئیے ذرا اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ جب ہم سونار سے سونا خریدتے ہیں تو ہم ہر لحاظ سے اس کی تسلی کرتی ہیں کہ کہیں اس میں کھوٹ نہ ہو، اور اس کا وزن بھی ایک ایک رتی چاول اور خشخاش کے دانے تک پورا کرتے ہیں. پھر ہم اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، کیونکہ سونے کے تولنے میں اندازہ نہیں لگایا جاتا. سونے کے تولنے کا ترازو بھی خاص ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سونے کو ہاتھ سے اندازہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سونے کو کسی اور جنس کے ترازو میں تولا جائے. یہ تدبیریں تو ہمارے ظاہری سونے کے بارے ہیں، اور باطنی سونا جو کہ ہمارا مذہب ہے، اس کے بارے ہم کیا تدبیر کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جس کسی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مذہب ہے، ہم اس پر کاربند ہو گئے اور ساری زندگی اس پر ہی کاربند رہے. سنار سے ہاتھ کا اندازہ کیا ہوا، یعنی بغیر ترازو کے تولا ہوا سونا ہم نہیں لیتے، اور باطنی سونا جو مذہب ہے جو بھی اپنی عقل سے اندازہ کر کے دے دے، ہم اسی پر کاربند ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس اس باطنی سونا کو پرکھنے کے لیے کسوٹی قرآن مجید اور تولنے کا ترازو حدیث مبارکہ موجود ہے، مگر اس کے بارے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بھی عمل کر رہے ہیں وہی آپ کا مذہب ہے. تو کیا آپ نے اپنے مذہب کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا اور کبھی حدیث مبارکہ کے ترازو میں تولا؟ اگر آپ یہ کام کر چکے ہیں تو شکر کریں، نہیں تو فکر کریں. مذہب کی کیفیت 3 اقسام پر ہے. ایک ہے علمی مذہب، ایک ہے عینی مذہب، اور ایک ہے حقی مذہب. چلے ہم سب سے پہلے علمی مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ یعنی دوسرے سے سنا سنایا. علمی مذہب کیا ہے؟ یعنی دوسروں سے، بڑوں سے یا کسی مولوی علماء کرام سے سنا سنایا. جو کسی نے بتا دیا وہ کر لیا، مگر گمان یہ ہے کہ میں درست ہوں اور میرا مذہب بھی درست ہے. وہ اس طرح کے جیسے کوئی دوسروں کے بھروسے پر سونا خرید لے اور خود نہ پرکھے، اور جب ضرورت پڑے کہ اس کو بیچا جائے تو اگر سنار نے کہہ دیا کہ یہ تو تانبا ہے، پھر اس شخص پر جو بیتے گی، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیونکہ اس علمی مذہب کی قرآن و حدیث سے تصدیق و تحقیق نہیں ہے، وہ یہ درجہ صرف علم الیقین کا ہے، سنا سنایا. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے،
تو جیسے انہوں نے کہا ہم اطاعت کر رہے ہیں، ہمیں کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، تو میرے بھائی اس مذہب کے عمل و فعل کے بارے میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یا دوسرے لوگوں سے؟ غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ تو دوسروں سے سنا سنایا علم ہے۔ ہاں، اگر قرآن و حدیث سے تصدیق کی ہے تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا گیا ہے اور عین اس کی اطاعت ہے، اور اگر محض دوسرے لوگوں سے ہی سنا سنا ہے تو ایک ہی بات ہے، اگر ایک سے دوسرے تک جائے گی تو اس میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اور متعلقہ بات اصل نہیں رہتی بلکہ کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا علمی مذہب۔ اب اسے علمی مذہب سے اگلا درجہ عینی مذہب ہے۔ عینی مذہب جیسے عین الیقین کا درجہ ہے، یعنی کہ جو کچھ سنا ہے اس کی حدیث مبارکہ سے تصدیق بھی کر لی ہے۔ ہم نے جس سونے کے بارے میں کسی نے بتایا تھا ہم نے اس کو پرکھ بھی لیا ہے، اس میں چیک بھی کر لیا ہے اس میں کھوٹ کتنی ہے کہ نہیں ہے، کہیں یہ تانبا تو نہیں ہے۔ ہم نے اسے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اسے قرآن و حدیث سے ہم نے تصدیق کر لی ہے۔ یہ تو ہو گیا عینی مذہب۔ اب جو اس کا مذہب کا تیسرا درجہ ہے حقی مذہب، اور یہ درجہ حق الیقین کا ہے کہ جو کچھ سنا تھا اس کی حدیث مبارکہ سے تصدیق اور قرآن سے تصدیق کر لی اور حق الیقین کی منظر پر چلا گیا۔ اب اگر لاکھوں انسان بھی کہیں یہ ہے وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا، کیونکہ دوسرے تیسرے سے قرآن و حدیث سے افضل ہے۔ وہ سب اپنی لا علمی کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے مذہب کو قرآن و حدیث سے تول لیا ہے، یعنی کہ سونے کو آپ نے سونے کا جو تولنے والا ترازو ہے وہاں اس سے تول لیا ہے، باطن کے سونے۔ اس لیے ہمارا مذہب علمی مذہب، عینی مذہب اور پھر حقی مذہب تک ہم نے رسائی کر لی۔ اب سب دوستوں سے ایک اور گزارش ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین کر لیں۔ اس پر یقین کے بھی درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ سب سے پہلے یہ یقین کریں قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جب یہ یقین آ جائے تو اپنا عقیدہ قرآن و حدیث میں سے نکال، پھر دوسرے سے سنے سنائے پر عمل نہ کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو تانبا ہے، پھر کیا کرو گے؟ اب اس میں تین درجے ہیں جیسے بتایا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، کہ انسان کا یقین قائم ہو جائے، اور یہی واقعی مصالات ہے، اور یہی قائم شدہ نماز ہے۔ اپنے ایک ایک عمل کو قرآن و حدیث سے اس طرح تول کہ جس طرح سنار سونے کو تولتا ہے، جس طرح کے سنار سونے کو تولتے وقت اندازہ نہیں لگاتا بلکہ وہ ایک ایک رتی اور چاول تک کا حساب کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے ایک ایک عمل کو قرآن و حدیث سے پورا کر کے تول، اور قرآن کے بارے اندازے نہ لگا کہ اس کے یہ معنی ہوں گے اور اس لفظ کے یہ معنی ہیں۔ اندازے لگانے سے قرآن کے معنی نہیں بدلتے، وہ وہی رہتے ہیں بلکہ تیرے عمل بدل جاتے ہیں۔ مثلا جیسے قرآن پاک میں ہے وقیم الصلاۃ، جس کے معنی ہے کہ نماز قائم کرو، اگر اس کو سنار کی طرح تولا جائے تو قائم کرنے اور زبانی پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نہ لفظ ملتے ہیں نہ معنی ملتا ہے۔ سونا اور چارہ تولنے میں بہت فرق ہے، سنار کا ترازو اور ہے، چارے والے کا اور ہے، مگر سب عقل کی استعداد کا فرق ہے۔ ہر مسافر کے لیے صرف سفر ہی ضروری نہیں ہے بلکہ منزل کی جوہد کا تعین بھی ضروری ہے۔ جوہد درست ہوگی تو منزل ملے گی، ورنہ سفر ہی سفر ہے، منزلیں نہیں ہیں۔ اگر تو میری بات کو سمجھ گیا ہے تو تجھ کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور اگر نہیں سمجھا تو میری طرف سے تیری عقل کو سلام ہو، اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ سمجھ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جتنی کسی کی قرآن و حدیث سے قربت ہے اتنا ہی وہ دین کے قریب ہے، اور اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہے۔
اور جتنا کوئی قرآن و حدیث سے دور ہے اتنا ہی وہ اپنے دین اور اللہ سے دور ہے، کیونکہ دین کی سمجھ صرف قرآن میں ہے، جہان میں نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 23-24 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا، کیونکہ نہیں تدبیر کرتے قرآن میں، کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔